حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہوں گے۔ آپ کو کسی نے تھپڑ رسید کیا، تھپڑ مارا، قربان جائیں میرے امام پہ۔ میرے امام کہتے ہیں کہ تو نے مجھے تھپڑ مارا، میں چاہوں تو تجھے عدالت میں کھڑا کر کے اور تجھ سے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، مگر تو نے میرے لیے تھپڑ مار کر مجھے صبر کا موقع فراہم کیا ہے، اس لیے اس احسان کے بدلے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر کل قیامت میں مجھے کوئی منصب وجاہت ملا تو تجھے لیے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام پر قربان جائیں، تھپڑ مار دیا کسی نے تو آپ کہتے ہیں تو نے تھپڑ مار کر مجھے صبر کا موقع فراہم کیا، اور وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس تھپڑ مارنے والے کا ندامت کے مارے کیا حال ہوا ہوگا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور صبر و تحمل کا یہ حال تھا۔ آج اگر کسی کے کوئی تھپڑ مار دے تو 4 تھپڑ تو وہ خود مارے گا اور تھانے میں جا کے شکایت بھی درج کر دے گا کہ الٹا اس نے مجھے مارا ہے۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ تھپڑ مار کے بھی کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں صبر کا موقع فراہم کیا ہے اور ہم تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ انسان صبر کرنا سیکھ جائے، بڑی بات ہے۔ صبر کا پھل بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ صبر کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حاتم اصم بلخ شہر میں ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اس اجتماع میں جو سب سے زیادہ گناہگار ہے نا تو اس پر اپنا رحم فرما، اس پر اپنا فضل فرما، اسے بخش دے۔ تو ایک کفن چور اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ کفن چور رات میں اجتماع جب ختم ہو گیا، جب وہ بزم ختم ہو گئی تو گھر چلا گیا، اور رات ہی میں وہ قبرستان میں نکل گیا اور ایک تازی قبر بنی ہوئی تھی، اس کو کھودنا شروع کر دیا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے انسان تجھے معلوم نہیں ہے تو حاتم اصم کی محفل میں بیٹھا تھا، حاتم اصم کی بزم میں بیٹھا تھا اور ان کے ذریعے سے تو بخش دیا گیا ہے، اور آج تو پھر کفن چرانے کے لیے آ گیا۔ جب اتنی آواز اس نے سنی فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، توبہ کر لی، اور اس دن سے وہ پھر کبھی بھی اس نے کفن نہیں چرائے، اللہ والا بن گیا اور اللہ اللہ کرنے لگا، اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ تو اللہ جسے جب چاہے بخش دے، جسے جب چاہے بدل دے، کیا سے کیا انسان ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے انسان بدل جاتا ہے۔ اچھا اخلاق پیدا کریں۔ وہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انسان قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج خواجہ معین الدین چشتی کو قتل کر دیں گے، اور اس کو پیسے دے کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ولی ہیں، دلوں کے حالوں کو جاننے والے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دل کا حال جان لیا کہ یہ شخص مجھے قتل کے ارادے سے آیا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز کے پاس کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز کبھی اس کو دیکھتے پھر نگاہ دوسری طرف کر لیتے، دھیرے دھیرے جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سب چلے گئے۔ لاسٹ میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا، کہا جو تم ارادہ لے کے آئے ہو پورا کر لو، میں بیٹھا ہوں، یہیں بیٹھا ہوں، جس ارادے سے آئے ہو تم پورا کر لو، میں تمہیں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ انہوں نے میرے دل کے حال کو جان لیا ہے، قدموں میں گر گیا، حضور معاف کر دیجئے، مجھے تو پیسے دے کے بھیجا گیا ہے، میں پیسے لے کر آیا ہوں اور آپ کا قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن آپ نے دل کا ارادہ جان لیا، اب میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ جو چھری میرے پاس ہے، جو چھری میں لے کے آیا ہوں، اسی چھری کو آپ لیں اور اسی چھری سے میرا سر قلم کر دیں، مجھے مار دیں۔ حضور خواجہ غریب نواز مسکرائے، فرمایا مسلمانوں کا یہ شیبہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے ساتھ برائی کرے تو وہ بھی ان کے ساتھ برائی کریں، بلکہ مسلمانوں کا شیبہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرے تو وہ ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں، ہاں ان کے ساتھ اچھائی کریں، برائی نہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھری پھینکی اور اس انسان کو سینے سے لگا لیا اور کہا میں نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ یہ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر عطائیں تھیں۔ جب اس نے اتنا سنا تو فوراً ہی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا اور پھر آپ کی خدمت میں وہ رہنے لگا اور آپ کی خدمت کرنے لگا، آپ کی سیوا کرنے لگا، اور پھر 45 حج بھی اس نے کیے، اور ایک دن ایسا آیا کہ حج بیت اللہ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ رب العزت کب کسے بدل دے اور کس کے ذریعے سے بدل دے یہ سب میرا اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔